الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں سے سورہ مؤمنون کی شروع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے اور آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 12 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اور پچھلی نشست میں یعنی 12ویں نشست میں ہم نے اچھی بات اور بری بات کے حوالے سے جو قرآن کریم نے پاک درخت کی اور خبیث درخت کی مثال دی تھی تو ہماری اس میں گفتگو جاری تھی لیکن مکمل نہ ہو پائی تھی، تو ہم نے آئندہ جمعے یعنی اس نشست میں بھی اس حوالے سے گفتگو کرنے کا آپ سے عرض کیا تھا. تو اسی سلسلے کو آج ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج مؤرخہ 18 محرم الحرام 1443 ہجری بمطابق 27 اگست 2021 امثال القرآن کے سلسلے کی 13ویں نشست اور اچھی اور بری بات کے حوالے سے دوسری نشست کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں، اب یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. یہاں پہ خاشعون خاشع کی جمع ہے، اور خشوع و خضوع کرنے والے کو خاشع کہتے ہیں. اچھا، خاشع ڈرنے والے کو بھی کہتے ہیں، کہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے نماز کو ادا کرے. تو جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. پہلی صفت یہ بیان ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اور دوسری بات ہمارے موضوع سے متعلق فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو اور بیکار بات سے دور رہتے ہیں. لغو اور بیکار بات سے دور رہتے ہیں. اور تیسری نشانی ارشاد فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، اور زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں. اچھا، چونکہ میرے موضوع میں جو بات ہے اس حوالے سے میں نے صرف یہ 3 آیتیں لی ہیں، ورنہ ان آیات میں آگے دوسری صفتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ مومن، کامیاب مومن کی یہ مثال بھی ہے، یہ مثال بھی ہے، یہ مثال بھی ہے. لیکن میں نے بھی صرف ان 3 میں سے ایک پر چونکہ بات کرنی ہے، تو اس لیے میں نے زیادہ آیتیں اپنے خطبے میں اور اپنے اس ٹاپک میں نہیں رکھی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف 3 ہی باتیں، اور بھی باتیں ہیں. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو کامیاب، مفلح یعنی فلاح پایا ہوا، کامیابی سے ہمکنار قرار دیا ہے کہ جو اور صفات کے ساتھ ساتھ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک کامیاب ہے. اچھا، اب میں ایک تجزیے کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کے لوگوں کے جو مختلف مشاغل ہیں، ان کی جو روٹین ہے، جو اس کے معمولات ہیں انسانوں کے، ان کو دیکھیں تو آپ زیادہ تر لوگوں کو فضول بک بک کرتے ہوئے دیکھیں گے. کوئی بیٹھک، کوئی چوپال، کوئی شادی، کوئی ولیمہ، کوئی 4 بندے کہیں پر بیٹھے ہیں. اب میں آج کل کے حساب سے بولتا ہوں، کوئی فٹ پاتھ، کوئی تھڑا، کوئی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے لوگ. جہاں جمع ہو جائیں آپ دیکھیں فضول باتوں کی ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے آ جائے گی. باتیں 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 باتیں، اور ساری کی ساری فضول باتیں. یہاں تک کہ ہماری باطونی جو ایک صفت ہے باتیں کرنے کی، فضول باتیں کرنے کی، کسی کی میت بھی ہو جاتی ہے نا، تو ہم اس میت میں پرسہ دینے جاتے ہیں، تعزیت کرنے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر جا کر بیٹھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی بڑا افسوس ہوا آپ کا فلاں عزیز فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، چلے جی دعا کیجیے. اچھا جی، اب دعا ہو گئی، آمین. اچھا، اس کے بعد وہ دوسرا بندہ ہے، اب یہ اٹھا اور اس نے محفل پہ ایک نظر دوڑائی اور یہ دیکھا کہ میری ٹائپ کے لوگ، میرے کوئی دوست، میرا کوئی جان پہچان والا، میرے ہم ذہن کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جب اسے اپنے مطلب کے لوگ نظر آتے ہیں تو وہ ان میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد پھر وہاں جو باتیں شروع ہوتی ہیں، نہ ختم ہونے والی فضول باتیں. حالانکہ یہ جو محفل ہے جس کا میں نے بھی آخر میں ذکر کیا ہے،
یہ تو کسی کو یار پرسہ دینے، تعزیت کرنے کے لحاظ سے تھی. آپ کی قوم کا، آپ کی برادری کا، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو گیا ہے، وہ شخص فوت شدہ جو قبر کے اندر آپ کی طرف سے بھیجے گئے کسی فاتحہ کا، کسی تلاوت کا، کسی درود کا، کسی قرآن کا، سورہ یاسین کا، سورہ مزمل کا، سورہ بقرہ کا، کوئی ایک پارے کا انتظار کر رہا ہے کہ یار یہ میری تعزیت کے لیے میرے گھر والوں نے 3 دن تک یہ اہتمام کیا ہوا ہے، تو یہ میرے جتنے دوست احباب برادری کے لوگ آئیں گے وہ میرے لیے کچھ کریں گے. اور وہ برادری کے لوگ، وہ رشتہ دار، وہ سارے کیا کرتے ہیں؟ آ کے جناب کبھی وہ حکومت کے خلاف لگے ہوئے ہوں گے، کبھی وہ کاروبار کی مندی کا ذکر کر رہے ہوں گے، کبھی وہ کون سا ٹاپک لے کے بیٹھے ہوں گے، کبھی وہ کیا ٹاپک، اور وہ مردہ وہاں بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ابھی میرے ساتھ بھلائی کریں گے. وہ بھلائی کیا کریں گے؟ وہ بیچارہ یہ سوچتا ہوا کہ کاش یہ آتا ہی نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے، میں معاشرے کی حالت آپ کو نہیں بتا رہا؟ شاید آپ میں سے کسی کے دل میں یہ بات آتی ہو کہ میں بھی ایک معاشرے کا فرد ہوں، تو میں بھی تو جاتا ہوں گا، تو میرا طرز عمل بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا. تو میں آپ کو اپنا طرز عمل بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس معاشرے کا حصہ ضرور ہوں، لیکن میں معاشرے کی بعض فضولیات میں حصہ نہیں لیتا. میری یہ عادت ہے. اور اگر کوئی میری آواز سن رہا ہے یا میری بات کو سن رہا ہے، اگر اس نے مجھے کسی اس تعزیت کی محفل میں بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا، تو میں بہت کم وہاں بات کرتا ہوں. میں وہاں جا کے صرف جس کا کوئی بندہ فوت ہوا ہے اس سے تعزیت کرنے کے بعد سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں، اور سائڈ پہ بیٹھنے کے بعد قرآن میں سے کچھ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں جو مجھے زبانی یاد ہے. اور مردوں کے لیے سورہ یاسین یا سورہ تبارک الذی یہ پڑھنی چاہیے. تو میں وہاں بیٹھ کے وہ چپ چاپ بس کونے میں سیٹ بیٹھ کر پڑھتا رہتا ہوں. اب جب دیکھتا ہوں کہ میرا سبق پورا ہو گیا، میں دوبارہ اٹھ کے اس بندے کے پاس آتا ہوں جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اور اس کو آ کر کہتا ہوں، جی میں نے آپ کے اس فوت شدہ کے لیے اتنا قرآن پڑھا ہے، اب ذرا مل کر دعا کر دیں تاکہ ہم اس کو ایصال کر دیں. اچھا جی ہو گیا، السلام علیکم، جی میں اجازت چاہتا ہوں. ہاتھ ملایا اور اٹھ کے چلے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ میت والا بندہ جس کا گھر میں کوئی عزیز فوت ہوا ہے، وہ میرے اس طرز عمل سے کیا ناراض ہوگا کہ یار اس نے بیٹھ کے گپیں تو لگائی نہیں؟ ناراض ہوگا؟ یا وہ اس کا فوت شدہ رشتہ دار جو قبر میں ہے اور میری طرف سے کسی اچھائی کی امید کر رہا تھا، کیا وہ مجھ سے ناراض ہوگا؟ نہیں، میں نے وہی کیا جو اس میں کرنا چاہیے. بہرحال ایک بات آ گئی. تو اتنی ہم فضول گوئی کرتے ہیں، اتنی فضول باتیں کرتے ہیں کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان باتوں کا. اب آئیے، میں فضول گفتگو کرنے سے حوالے سے جو میں نے گزشتہ آپ کے سامنے ہفتے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے جو ارشادات ہیں ان کو اگر ہم سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو بات کرنی ہی نہیں ہے، بات کریں گے تو الٹا مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو آئیے وہ میں نے بات کیوں کی تھی، آئیے ان روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آیا میری بات کس حد تک درست ہے، ہمیں کتنا بولنا چاہیے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں 62ویں آیت بنی اسرائیل. اللہ فرماتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کرو جو اچھی ہو، وہ اچھی ہو، وہ بات نکالو. اچھا، اب یہ حکم اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان مردود طاق میں لگا رہتا ہے، گھات میں لگا رہتا ہے. کوئی الٹی سیدھی بات ہو اور میں دو بندوں کو آپس میں لڑوا دوں، غلط فہمی پیدا کر کے لڑوا دوں. آپ دیکھو، آپ اپنی زندگی میں جھگڑوں کو دیکھو، جتنے بھی اگر آپ نے جھگڑے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، ان جھگڑوں کی بنیاد عام طور پر زیادہ تر غلط فہمی ہوتی ہے.
غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہفتے بعد، مہینے بعد، 15 دن بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد جب صلح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے تو بات اتنی نہ تھی جس پر اتنا بڑا فساد ہو گیا. اتنی بڑی بات تھی نہیں جس کو ہم نے فسانہ بنا کر ایک فساد کا جو ہے وہ حساب کتاب بنا لی، اور اتنے جھگڑے ہو گئے، اتنے روٹھنے ہو گئے، اتنے جناب رشتے توڑ دیے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف غلط فہمی. اور یہ غلط فہمی کس نے پیدا کی؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ وہ شیطان تیار بیٹھا ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان گفتگو کے ذریعے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے. اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک جان لو شیطان اس انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ کبھی آپس میں دو مسلمانوں کو یا دو گروہوں کو یا دو خاندانوں کو یا خاندان کے افراد کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے نہیں دیتا. اس کا کام ہے یہ خبیث کا. پھر ایک اور مقام پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو کتنی پیاری نصیحت. لوگ بندے صدقہ کرتے ہیں نا، صدقہ کیا، خیرات کیا، کسی کی مدد کر دی، اور پھر بعد میں جب کوئی تھوڑی بہت الٹی سیدھی بات ہوئی تو احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تو میرے سامنے نظر اٹھاتا ہے ہیں، کل تک تیرا کیا حال تھا، میں نے تیری مدد کی تھی، میں نے تیرے گھر میں راشن ڈالا تھا، میں نے تیرے کو اس برے حال میں ہاتھ تھاما تھا. اس طرح کی بات کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ایسا صدقہ دو ہی نہیں کہ جو بعد میں جس نے صدقہ لیا اس کی تکلیف کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس صدقے جس کے بعد تم احسان جتا کر اگلے کو ایذا پہنچاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھی بات کر لو، اس کی کوئی خطا معاف کر دو. یہ اس صدقے سے بہتر ہے. دیکھو اچھی بات کرنا اللہ تعالیٰ اس صدقے سے اچھا فرما رہا ہے کہ جس میں تم بعد میں تانے دے دے کر اس کو نیچا دکھانا چاہو 4 آدمیوں کے اندر یا خاندان کے اندر. وہ صدقہ مت کرو، اس کے بجائے اس سے کوئی اچھی بات کر لو، اس کی کوئی خطا معاف کر دو. یہ تمہارے اس دیے ہوئے صدقے سے بہتر ہے جس کی وجہ سے تم بعد میں اس کو تانے دیتے رہو. تو دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اچھی بات کی میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. اب ہم مزید احادیث کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے تو باہر سے کسی نے آواز دی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یہ اپنے خاندان کا بڑا ہی منہ پھٹ سمجھ لیں یا بہت ہی برا شخص ہے اپنے خاندان کا. آپ نے فرمایا آ جاؤ. وہ آ گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑے اچھے حسن اخلاق سے گفتگو کی، پیاری طریقے سے بات کی، اس کی بات کو سنا، اس کے مسئلہ جو تھا اس کو سلجھایا، پورا اس کو ٹائم دیا، اور اس کے بعد وہ اجازت لے کر چلا گیا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا کہ وہ کس طرح کی طبیعت کا مالک ہے اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، جبکہ آپ جب اس سے بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں دیکھی، آپ کے چہرے پر کوئی ناراضگی کا اثر نہیں دیکھا. بڑے خوش اخلاقی سے آپ اس کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، بڑے خوش روی کے ساتھ آپ اس سے گفتگو فرماتے رہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا تم نے مجھے فضول بات کرنے والا فحش گو پایا ہے؟ کیا میں کبھی غلط بات کرتے ہوئے مجھے تو نے دیکھا ہے؟ فحش بات یعنی جس کے اندر، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ لوگ گفتگو کرتے کرتے گالی بکتے ہیں، ماں بہن کا نام لیتے ہیں، ماں بہن کی، عورتوں کی چھپی ہوئی شرم گاہوں کے نام لے لیتے ہیں. میں یہاں منبر رسول پہ بیٹھ کے تو وہ نہیں کہہ سکتا، ہر آدمی جانتا ہے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، چلن اس کا کیا ہے.
تو کیا مجھے اس طرح فحش گو تم نے پایا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، اے میرے سننے والوں اور جو مجھے ویڈیو کے ذریعے سنتے ہیں وہ بھی سن، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں، فرمایا قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جس سے لوگوں نے اس لیے ملنا جلنا چھوڑ دیا کہ وہ اپنی گفتگو میں گالیاں بکتا تھا، فحش گوئی کرتا تھا، شرمگاہوں کے نام لیتا تھا، یعنی اس کی گندی زبان کی وجہ سے لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ وہ قیامت کے روز بدترین شخص ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر آدمی میرے بھائیوں، ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ میں کتنی فحش باتیں کرتا ہوں ایک دن میں، میرے منہ سے کتنی مرتبہ گالیاں نکلتی ہیں، کتنی مرتبہ فحش الفاظ۔ فحش کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، میں پھر سمجھا دوں، جس میں مرد کی یا عورت کی شرمگاہوں کے نام لیے جائیں، اور جتنی بھی گالیاں ہوتی ہیں عام طور پہ اس میں فحش الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی سے تعلق توڑ لیتا ہے کہ یار اس کے پاس جب بھی جاؤ اس کے منہ سے گالیاں ہی نکلتی رہتی ہیں، یار اس کے پاس جب بھی جاؤ یہ ہر وقت شرمگاہوں کے ہی نام لیتا رہتا ہے، نہیں بھائی میں اس کے ساتھ نہیں، اس سے تعلق توڑ دیا، تو اب معاشرے میں بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس کو اس کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیو دیکھو، زبان سے فضول گوئی تو خطرناک ہے ہی، لیکن فحش گوئی کتنی خطرناک ہے۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھی، کہا گیا فحش گو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، یعنی پورا انسان ہوگا لیکن اس کا چہرہ کتے کی شکل میں بنا ہوا۔ تو آج تو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، آج تو کوئی کسی کے اندر بیچارے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جسارت کر سکے، آپ کو کہہ سکے بھائی تو کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کیوں تو یہ شرمگاہوں کے نام لے رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کل قیامت کے روز بلکہ قبر میں ہی جانے کے بعد جو اس زبان کی وجہ سے آپ کا حال ہوگا یا اس بندے کا حال ہوگا جو اس طرح کرتا ہے، تو وہ سوچ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں بھولتا، کرامن کاتبین نے ایک ایک بات لکھی ہوئی جو آگے اس نے پہنچانی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر 29ویں پارے میں یہ سورت ہے، اس کی 41 سے لے کر 45 تک جو آیتیں ہیں ان کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ وہ منظر بتا رہا ہے کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کی بات بتا رہا ہے۔ کیوں بتا رہا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو سب علم رکھتا ہے، اس کو تو سب کا پتہ ہے، مستقبل کے سب کچھ جو ہو رہا ہے سب کا پتہ ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس کا جی چاہے سورہ مدثر جا کر 29ویں پارے میں دیکھ لے۔ فی جنات، جنت میں رہنے والے، یتساءلون، سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ اے جہنم میں سڑنے والوں، جلنے والوں، عذاب کا شکار ہونے والوں، تمہیں کس بات نے جہنم پہنچا دیا؟ کون سا عمل کرتے تھے جو جہنم میں پہنچ گئے تم لوگ؟ آگے سے وہ کیا کہیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ایک بات، وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ،
اور ہم بھوکے کو حیثیت ہونے کے باوجود کھانا نہیں کھلاتے تھے. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات، اللہ اکبر، وہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور فضول بکواس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی بکواس کیا کرتے تھے. فضول بک بک کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کر جو وہ الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہوتے تھے ہم ان سے زیادہ. وہ 4 گالیاں بکتا تھا تو میں اس کو یہ پتا تھا کہ تو 4 جانتا ہے، میں 8 جانتا ہوں، تو مجھ سے نہیں جیت سکتا گالیوں میں. تو اگر فلانی شرمگاہ کا نام لیتا تو میں ان شرمگاہوں کے ساتھ منسوب کر کے یہ گالیاں باقاعدہ میں نے تیار کی ہیں. یعنی وہ اس سے گفتگو میں جیتنے کی کوشش کر رہا ہو. میں آپ کو معاشرے کا حال بتا رہا ہوں. وہ ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا ایسی باتوں کے اندر، کہنے لگا امام صاحب آج کل تو یہ جو فلمیں آ رہی ہیں، خاص طور پہ انڈیا کی فلموں کے بارے میں اس نے بتایا کہ اب تو ایسی فلمیں آ رہی کہ اس کے اندر وہ سیدھی گالیاں دے جاتے اور ایسی گالیاں اس کے اندر چلتی ہیں، اور یہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں مزے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، اب یہی چیز بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک بتاؤ، یہ ایک تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کے وہ چھوٹے بچے جن کے ہاتھ میں آج موبائل فون ہے، انٹرنیٹ تک رسائی ان کی، پیکج کیسے لگتا ہے سب انہیں معلوم ہے. وہ اپنی پاکٹ منی سے 1 GB 2 GB 4 GB کا پیکج لے لیتے ہیں. انہیں پتہ ہے یوٹیوب کیسے کھلتا ہے، انہیں پتہ ہے فیس بک کیسے کھلتا ہے. اس میں جب وہ اس طرح کے کلپ دیکھیں گے یا فلمیں ہی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے جس کے اندر ماں بہن کی اور شرمگاہوں کے نام لے کر گالیاں بکی جا رہی ہوں گی، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جتنے ہی شریف ماحول سے تعلق رکھتے ہوں وہاں اس کی وہ تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ گالی بھی ہو سکتی ہے، اس طرح بھی بولا جاتا 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 ہے. اور انجام کار کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک منظر بتا رہا ہے کہ قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی نظر، ان کی سننے کی طاقت، ان کے بولنے کی طاقت اتنی عطا فرما دے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ جنت 7 آسمان کے اوپر ہے کہا جاتا ہے، اور جہنم 7 زمین کے نیچے، اتنا فاصلہ ہے، اور ایک زمین آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. تو 8 جنتیں ہو گئیں، 7 آسمان ہو گئے، 7 زمینیں ہو گئیں. اب ان سب کو 500 سے ضرب دو تو کتنے لاکھوں سال بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی دور بیٹھا ہوا جنتی نیچے دیکھے گا جہنم میں تو اس کو نظر آ جائے گا، اتنی تیز اس کی نظر ہوگی. اور وہاں سے اس سے بات کرے گا جیسے میں اور آپ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، موبائل پہ بات کرتے ہیں، وائرلیس سسٹم کے ذریعے بات کرتے ہیں. وہاں وہ جنتی جہنمی سے بات کر رہا ہوگا، ما سلککم فی سقر، اور وہ پوچھے گا کس سے؟ اس سے نہیں پوچھے گا جو آج سے 50 سال پہلے گزر گیا، اس سے نہیں پوچھے گا جو آج سے 100 سال پہلے گزر گیا. اس سے پوچھے گا بھائی جو اس کا محلے دار تھا، جو اس کے برادری کا تھا، جو اس کے جان پہچان والا تھا. بھائی دیکھو نا، آدمی کسی بھی مجمع میں اسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے نا جو اس کی جان پہچان کا ہوتا ہے. جو کسی اور قوم برادری کا، اس کے پاس کہاں جا کے بیٹھتا ہے؟ سلام دعا کس سے کرتا ہے؟ اسی سے کرتا ہے، اسی سے سوال جواب کرتا ہے. ہم کسی محفل میں ہوں، کسی مجلس میں ہوں، کسی میلے میں بھی ہوں، ہزاروں آدمی ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں دیکھتے، لیکن جیسے ہی اپنے جاننے والا نظر آتا ہے، ارے تو یہاں کیسے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ ارے تو کہاں؟ اپنے جاننے والے سے پوچھتے ہیں. تو وہ جنتی اس جہنمی سے پوچھ رہا ہوگا جس کو وہ جانتا ہوگا، ما سلککم فی سقر، ارے تو جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ تو آگے سے وہ کیا کہے گا؟ لم نک من المصلین، پہلی غلطی تو میری یہ تھی کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. دوسری میری غلطی یہ تھی کہ بھوکا مسکین کوئی میرے پاس آ جاتا، مجھ سے ایک وقت کا کھانا مانگتا، میں اس کو دھتکار دیتا تھا، کیا دفعہ سارے بھوکے ننگے میرے لیے رہ گئے، میں تم لوگوں کے لیے کماتا ہوں، یعنی ایسے تکبرانہ طور پہ اس کو بھگا دیتا تھا. اور تیسری غلطی کیا تھی کہ جہاں کوئی فحش گوئی، جہاں کوئی فضولیات بک بک ہو رہی ہوتی تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اور میں بھی خوب بڑھا چڑھا کر ان کے ساتھ انہیں جیسی گفتگو کرتا رہتا. اندازہ لگاؤ میرے بھائیو، یہ زبان اس بندے کا کیا حشر کر دیتی ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مختلف جرم میں لوگوں کو قید میں ڈالتے ہیں، کسی کو 6 مہینے قید، کسی کو سال قید، کسی کو 2 سال قید، کسی کو 10 سال قید، کسی کو 14 سال قید، کسی کو 14 سال کی 2 مرتبہ سزا ہو جاتی ہے، کسی کو عمر قید۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی بھی سزائیں ہیں قید کی طویل المدت، اس کی سب سے زیادہ حقدار یہ زبان ہوتی ہے کہ اس کو قید کیا جائے، ورنہ یہ مرنے کے بعد ایسی قید میں ڈال دے گی، یعنی جہنم کی ایسی قید میں ڈال دے گی کہ جس سے چھٹکارا پانے میں بڑا وقت لگ جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ اور پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم دونوں کی متفق یہ حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 ارشاد فرمائے، پہلا تو اچھی گفتگو کے حوالے سے، دوسرا بری گفتگو کے حوالے سے۔ فرمایا انسان بات کرتا ہے اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا، لیکن وہ اللہ کی رضا کا ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جنت کے اعلیٰ مقام اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اور وہی بندہ یا کوئی اور بندہ کبھی کبھی ایسی بات کر جاتا ہے کہ اس کے پر وہ دھیان نہیں دیتا، اور وہ بات اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دیتی ہے، جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دیتی ہے وہ بات خالی۔ یہ نہیں فرمایا کسی کو مار دیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا مال غصب کر دیا، وہ بڑے بڑے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ایک زبان کی بے احتیاطی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ زبان کی بے احتیاطی سے نکلا ہوا جملہ بندے کو جہنم کی گہرائیوں میں طویل مدت تک ڈال دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر فرشتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، ملک الموت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں، لازماً اس میں زبان بھی استعمال ہوتی ہے نا۔ تو یہی وہ باتیں کہیں جہنم کی گہرائیوں میں نہ پہنچا دے میرے بھائیوں، یا جو مجھے سن رہے ہیں، تباہی کے راستے پہ نہ ڈال دیں کہیں۔ تو اسی لیے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے جمعے بھی بات کی تھی، کہ جو اللہ عز و جل پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اچھی بات کہے، یا پھر پچھلے جمعے والی بات یاد ہے، یا پھر خاموش رہے، خاموش رہے۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ بھی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کوئی آپ سے بات کرے، آپ کہہ رہے ہاں اچھا ہاں تو اب سامنے والا بھی کہتے یار کتنا بڑا متکبر آدمی ہے یار، لفٹ ہی نہیں کرا رہا، بات ہی نہیں کرتا، بولنے دے۔ یہ سارے کلمات کس کے منہ سے نکلے؟ اس کے، آپ کے منہ سے تو نہیں نکلے نا، آپ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے چپ ہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں، اپنی زبان کی حفاظت کی وجہ سے کہ یہ زبان کہیں الٹا بکواس کر کے مجھے پھنسا نہ دے۔ آپ تکبر کی وجہ سے نہیں چپ ہیں، آپ اپنے کسی بڑے اسٹیٹس کی وجہ سے چپ نہیں ہیں، آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے چپ ہیں، خاموشی کی عادت ڈالیے۔ تو فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے۔ اور ایک اور حدیث، من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ چپ کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بولے، باقی وقت میں وہ خاموش رہے۔ اور یقین جانو، بزرگوں نے فرمایا، اولیاء کرام نے فرمایا کہ جو بندہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، چپ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر غور و فکر کی عادت پیدا کرتا ہے اور اس کے دل میں نور کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ خاموشی، یاد رکھو یہ بات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا خاموشی سے شیطان کا مقابلہ کرو، خاموشی سے شیطان کا مقابلہ کرو۔ اب ایک وہ محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ یار یہ بھی بول رہا تو میں بھی بولوں، اور آپ اپنے آپ کو
زبان کو لگام دے کے بیٹھے ہوئے، بار بار دل میں آ رہا ہے کہ میں بھی بولوں میں بھی بولوں میں بھی بولوں، لیکن آپ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اصل میں آپ خود کو نہیں روک رہے، بلکہ شیطان مردود سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اکسا رہا ہے، ورغلا رہا ہے، پرووک کر رہا ہے کہ کر، تو بھی کر، تو بھی کر، تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو بھی کر، تیرے منہ میں زبان نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں تیرے منہ میں زبان نہیں ہے کے حوالے سے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شاید یہ روایت ہے، فرمایا میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور صحابہ بیٹھے تھے، صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے، اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے ابو بکر تو بڑا عجیب آدمی ہے، یار فلانا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کیا، تم لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، تم عجیب کمال کے لوگ ہو، یعنی اس طرح کی کوئی فضول باتیں کرنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اس نے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس نے کہا یار دیکھو میں اتنی دیر سے بکواس کر رہا ہوں، تم جواب ہی نہیں دیتے، تم عجیب لوگ ہو، فلانا معاملہ ہو گیا یار تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، میں تم سے بات کر رہا ہوں تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، عجیب آدمی ہو۔ سیدنا صدیق اکبر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر قوم برادری کا تانا دیتے ہوئے اور بری الفاظ کہے تو ابوبکر صدیق کھڑے ہو کر کہنے لگے ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں اتنا بول رہا ہے بھائی، آخر ایسا ہو کیا گیا ہے؟ انہوں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے، اپنی گفتگو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے وہاں سے جا رہے تھے۔ تو آپ نے اس بندے کی ساری توجہ ہٹائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جب وہ شخص آ کر تمہیں باتیں سنا رہا تھا اور تم چپ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل کر دیا تھا میرے پاس کھڑے ہو کے تمہاری باتوں کا جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے زبان کھولی فرشتہ چلا گیا تو شیطان آ کے کھڑا ہو گیا، اور شیطان آ کر کیا کہتا ہے یہ بول یہ بول یہ بول یہ بول۔ اور آپ دیکھو جب غصہ آتا ہے، غصے میں آدمی کے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ کچھ کا کچھ جو اس کے دماغ میں ہوتا ہی نہیں ہے وہ بھی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ یہ کون بلوا رہا ہوتا ہے؟ وہی مردود ہمارا دشمن ان شیطان۔ تو من سمتا نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اللہ تعالیٰ یہ نجات ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔